بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہر سال کروڑوں مسلمان سحری سے لے کر سورج ڈھلنے تک روزہ رکھتے ہیں۔ ہر سال دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ کئی برسوں میں دنیا کے نصف حصے میں رمضان گرمیوں کے موسم میں آتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ دن ہوتے ہیں جب دن لمبا اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ ناظرین، گرمیوں میں روزے کی وجہ سے روزوں کے اوقات کار میں نمایاں تبدیلی آتی ہے، جس کی وجہ سے روزے کی مدت لمبی ہو جاتی ہے۔ ناروے جیسے شمالی ملکوں میں تو روزہ 20 گھنٹے سے زیادہ لمبا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اتنی دیر بھوکا رہنا انسانی صحت کے لیے مفید ہے؟ اور اگر آپ لگاتار 30 دنوں تک ایسا کرتے رہیں تو آپ کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پہلے 2 دن کی۔ ماہ رمضان کے پہلے 2 دن انسان پر کیا بیتتی ہے؟ ناظرین، جدید میڈیکل کے مطابق آپ کا جسم روزہ شروع کرنے کے 8 گھنٹے تک معمول کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب معدے میں پڑی خوراک مکمل طور پر ہضم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جسم جگر اور پٹھوں میں ذخیرہ شدہ گلوکوز کے ذرائع کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب گلوکوز کا یہ ذخیرہ بھی ختم ہو جائے تو پھر جسم چربی کو پگھلا کر توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جسم میں ذخیرہ شدہ چربی کے بطور خوراک استعمال سے آپ کا وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول کی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے اور شوگر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جسم میں شوگر کم ہونے سے کمزوری اور تھکاوٹ کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سر درد، سر چکرانا، متلی اور سانس سے بدبو جیسی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب شدید بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ماہ سیام کے تیسرے سے 7ویں دن تک۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر پانی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب جسم روزے کا عادی ہو جاتا ہے تو چربی کو پگھلا کر اس سے گلوکوز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے سائنس کہتی ہے کہ افطار کے بعد پانی زیادہ مقدار میں پینا چاہیے، کیونکہ روزے کی حالت میں پسینہ آنے سے جسم میں پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن واقع ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کے کھانوں میں توانائی والی خوراک شامل ہونا چاہیے، جیسے نشاستہ دار غذائیں اور چربی وغیرہ۔ یہ ضروری ہے کہ خوراک متوازن رہے اور اس میں لحمیات، نمک اور پانی شامل رہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں 8 تا 15 روزے تک۔ ناظرین، ماہ سیام کے اس تیسرے مرحلے میں جسم روزے کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا موڈ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ریزین معروف کا کہنا ہے کہ عام زندگی میں ہم روزانہ ضروریات سے زیادہ کیلریز استعمال کرتے ہیں، جس سے جسم کو دوسرے ضروری کام مثلاً اپنی مرمت کے لیے مناسب وقت نہیں ملتا۔ لیکن روزے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور جسم اپنی توجہ دوسرے افعال کی طرف مرکوز کر دیتا ہے۔ اس لیے روزہ جسم کو مندمل ہونے اور جراثیم کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں 16 تا 30 دن تک، یعنی ماہ سیام کے 16 روزوں سے لے کر 30ویں روزے تک۔ ناظرین، رمضان کے اس چوتھے اور آخری مرحلے میں جسم مکمل طور پر فاقہ کشی سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ وہ بھوک سے لڑ لڑ کر مکمل عادی بن جاتا ہے۔ بڑی آنت، جگر، گردے اور جلد اس دوران زہر دفع کرنے کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کو ڈیٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں۔ ڈاکٹر معروف کہتے ہیں کہ اس دوران جسمانی اعضاء مکمل طور پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی بھرپور قوت سے چلنے لگتے ہیں اور آپ کی یادداشت کی قوت بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر زیادہ توانائی آ جاتی ہے۔ اگر فاقہ کشی کئی دنوں تک مسلسل جاری رہے تو جسم پٹھوں کو پگھلانا شروع کر دیتا ہے، لیکن رمضان میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار روزہ صحت کے لیے مفید کیسے ہے؟ ناظرین، ڈاکٹرز کے مطابق روزہ انسانی صحت کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں اس بات پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کیا کھانا ہے اور کب کھانا ہے۔ البتہ میں اس بات کا آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک روزے رکھے جائیں، کیونکہ مسلسل روزہ رکھنا وزن کم کرنے کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ بالآخر آپ کا جسم چربی کو توانائی میں ڈالنے کے بجائے پٹھوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ صحت کے لیے اچھی بات نہیں ہے اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم فاقہ کشی کی حالت میں چلا گیا ہے۔ رمضان کے روزے اگر صحیح طریقے سے رکھے جائیں تو ہر جسم کی توانائی بحال ہو سکتی ہے، جس سے آپ کارآمد پٹھے گلائے بغیر وزن بھی کم کر سکتے ہیں۔